ناظرین، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، جسے اکثر کانگو کہا جاتا ہے، کانگو کی ایک بھرپور تاریخ اور پیچیدہ دلچسپ عقائد ہیں۔ یہ خطہ مختلف نسلی گروہوں سے آباد تھا، جن میں کانگو اور لوبا کی سلطنتیں شامل ہیں، جو اپنی نفیس معاشرے اور تجارتی نیٹ ورک کے لیے مشہور ہیں۔ بیلجیم نے بادشاہ لیوپولڈ دوم کے دور حکومت میں اس خطے کو نوآبادیات بنایا، جسے اس وقت کانگو فری اسٹیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس دور میں استحصال، جبری مشقت اور انسانی حقوق کی نمایاں خلاف ورزیاں دیکھنے میں آئیں۔ مظالم پر عوامی احتجاج کے بعد کانگو 1908 میں بیلجیم کی کالونی بن گیا۔ اسے بیلجیم کانگو کا نام دیا گیا اور اسے استحصال کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ حالات آہستہ آہستہ بہتر ہوتے گئے۔ کانگو نے 1960 میں آزادی حاصل کی، لیکن اندرونی تنازع پھوٹ پڑے، جس کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام، علیحدگی کی کوششیں اور اس کے پہلے وزیر اعظم پیٹریس لومومبا کا قتل ہو گیا۔ موبوتو سیسے سیکو نے 1965 میں ایک بغاوت میں اقتدار پر قبضہ کیا اور کئی دہائیوں تک حکومت کی، جس کی خصوصیت بدعنوانی اور جبر تھی۔ ملک کو خانہ جنگیوں، باغی تحریکوں اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر پہلی اور دوسری کانگو جنگیں 1996 سے 2003 تک، جس میں متعدد افریقی ممالک بھی شامل تھے۔ 1997 میں موبوتو کے زوال کے بعد لازینٹ قبیلہ نے اقتدار سنبھالا۔ ان کا بیٹا جوزف قبیلہ ان کے قتل کے بعد صدر بن گیا۔ جمہوری انتخابات 2006 میں ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں جوزف قبیلہ 2019 تک صدر رہے۔ کانگو کا دارالحکومت کنشاسا ہے اور اس کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے، اور اس کے علاوہ متعدد مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کانگو معدنیات جیسے کوبالٹ، کاپر اور کولٹن میں وافر مقدار میں وسیع بارشی جنگلات اور جنگلی حیات بھی ہیں۔ کانگو زمینی رقبے کے لحاظ سے افریقہ کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، جو تقریباً 2.3 ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ یہ قدرتی وسائل میں ناقابل یقین حد تک امیر ہے، جس میں معدنیات کی کثرت جیسے کوبالٹ، تانبا، ہیرے، سونا اور کولٹن وغیرہ شامل ہیں۔ ملک میں وسیع بارشی جنگلات اور جنگلی حیات بھی ہیں۔ دریائے کانگو، دریائے کانگو جس کے نام پر اس ملک کا نام رکھا گیا ہے، دنیا کے سب سے بڑے گہرے دریاؤں میں سے ایک ہے اور اخراج کے حجم کے لحاظ سے دوسرا بڑا ہے۔ یہ ایک اہم نقل و حمل کا راستہ ہے اور متنوع ماحولیاتی نظام کو سپورٹ کرتا ہے۔ کانگو لسانی اعتبار سے متنوع ہے، جہاں 200 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ملک کا مشرقی حصہ پہاڑی گوریلوں کی ایک ناقابل ذکر آبادی کا گھر ہے، جو ایک انتہائی خطرے سے دوچار نسل ہے۔ ملک ثقافتی طور پر متنوع ہے، متعدد نسلی گروہوں کے ساتھ، ہر ایک اپنی منفرد روایات، موسیقی، رقص اور فن کے ساتھ۔ خط استوا ملک سے گزرتا ہے، جو اس کی اشنکٹ بندی آب و ہوا اور سبز برساتی جنگلات میں حصہ ڈالتا ہے، جو کانگو بیسن کا حصہ ہیں، جو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا برساتی جنگل ہے۔ اپنی بے پناہ قدرتی دولت کے باوجود کانگو کو سیاسی عدم استحکام، بعض خطوں میں جاری تنازعات، غربت اور ناکافی انفراسٹرکچر سے متعلق چیلنجز کا سامنا ہے۔ تاہم اس کے لوگ لچک اور بھرپور ثقافتی ورثے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو افریقہ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے، نہ صرف اپنے سائز اور قدرتی وسائل کے لیے، بلکہ اپنی متنوع ثقافتوں اور ماحولیاتی نظاموں کے لیے بھی مشہور ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔